أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا نصف آخر کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں
اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب انسان ایک طرف کافروں نافرمانوں کے کرتوت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان کی اطاعت شاریاں دیکھتا ہے اور پھر ان کو اس فقر و فاقے اور ان مصائب و آلام کا شکار دیکھتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سن 3 ہجری اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مبتلا تھے، تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک عجیب حسرت آمیز سوال گردش کرنے لگتا ہے اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اسی سوال کا جواب دیا ہے اور ایسے لطیف پیرائے میں دیا ہے کہ اس سے زیادہ لطافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیارات سب سے زیادہ ہیں۔ تو بندوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے اور بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں سے اگر تھوڑا ملا ہوا ہے تو اس آخرت میں بھی ان کے لیے حصہ تھوڑا ہے، بلکہ اس دنیا میں اگر کم ملا ہوا ہے تو آخرت میں درجات کی بلندی کا انشاءاللہ وہ سبب بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کا اپنے رزق لکھ رکھا ہے، جس طرح موت لکھ رکھی ہے، جس طرح پیدائش لکھ رکھی ہے، اسی طرح رزق لکھا ہوا ہے۔ اور اگر بندے کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ رزق لکھا ہوا ہے، اس طرح یقین ہو جائے جس طرح اسے اپنی موت پر یقین ہے، تو پھر اس کے اندر سے یہ سوالات، یہ اس طرح کی جو بے چینیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ جو رزق اس کے حصے کا ہے وہ اس کو ہر حال میں ملے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 28
سے لے کر کے 30 تک، اس میں 2 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خوف پیدا کرتا ہے تمہارے دلوں کے اندر تاکہ تم صحیح راستے کی طرف پلٹ آؤ اور غلط راستوں پر نہ چلو، تاکہ تمہاری آخرت نہ خراب ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں اس آیت میں فرماتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، تو اس کا یہ جو ڈرانا ہے یہ بھی خیر خواہی کی وجہ سے ہے، تاکہ بندے اس دنیا میں غلط راستوں پر نہ چلیں، غلط کام نہ کریں، اس کے خوف سے صحیح راستے پر رہیں اور آخرت میں اس کا انعام پائیں. یہ ہے اس کی خیر خواہی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی شرط کیا ہے؟ اطاعت کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو اس کی اطاعت لازم ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیں، اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں سے مجھے بہت محبت ہے اور اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس کی کسی بات کو نہیں مانتے، تو کیا آپ اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں؟ بچے اگر اپنے والدین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا اسی طرح اور دوسرے رشتے، تو جب تک کہ ان کا کہنا نہ مانا جائے، ان کی فرما برداری نہ کی جائے، یہ چیز پروف ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کو اس سے محبت ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ جانتا، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو عیسائیوں کی گمراہی کا تمام تر سبب یہ ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو بندہ اور رسول ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا اور الوہیت میں اس کا شریک قرار دیتے ہیں. اگر ان کی یہ بنیادی غلطی رفع ہو جائے تو اسلام صحیح اور خالص کی طرف ان کا پلٹنا بہت آسان ہو جائے. اسی لیے اس خطبے کی تمہید یوں اٹھائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کے سب پیغمبر انسان تھے. ایک کی نسل سے دوسرا پیدا ہوتا چلا آیا. ان میں سے کوئی بھی خدا نہ تھا. ان کی خصوصیت بس یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ اور دنیا کی اصلاح کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا. وہ اس وقت سن رہا تھا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت سن رہا تھا. کس وقت؟ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جانا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوش قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا. تو یہ جو بات اس میں کہی گئی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی لڑکا ان بہت سی فطری کمزوریوں اور تمدنی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے جو لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. لہٰذا اگر لڑکا ہوتا تو مقصد زیادہ اچھی طرح حاصل ہو سکتا تھا، جس کے لیے میں اپنے بچے کو تیری راہ میں نظر کرنا چاہتی تھی.
تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بات کہی. تو اب اس وقت کا ذکر شروع ہوتا ہے. کس وقت کا؟ جب زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کے لیے مقرر کیے گئے. یہاں سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے. زکریہ علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تھا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنے قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا کا سننے والا ہے. تو جب حضرت مریم علیہ السلام سن رشد کو پہنچ گئیں اور بیت المقدس کی عبادت گاہ میں داخل کرتی گئیں اور ذکر الہی میں شب و روز مشغول رہنے لگیں، حضرت زکریہ علیہ السلام جن کی تربیت میں وہ دی گئی تھی وہ غالباً رشتے میں ان کے خالو تھے اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے. تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے وہ بے اولاد تھے. اس نوجوان صالح لڑکی کو دیکھ کر فطرتاً ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے. اور یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت سے ایک گوشہ نشین لڑکی کو رزق پہنچا رہا ہے، انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے. اور پھر انہوں نے دعا فرمائی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. فرمان کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے فرمان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے ایک غیر معمولی فرمان سے خرق عادت کے طور پر ہوئی تھی، یعنی عادت کے خلاف جس طرح پیدائش ہوتی ہے اس طور پر ہوئی تھی. اس لیے ان کو قرآن مجید میں کلمۃ من اللہ کہا گیا. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خوبیاں بتائی گئیں. زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. تو یہ جو بات کہی گئی اس میں اس تقریر کا اصل مقصد عیسائیوں پر ان کے اس عقیدے کی غلطی کو واضح کرنا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ سمجھتے ہیں. تمہید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اسی طرح ان سے 6 ہی مہینے پہلے اسی خاندان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک دوسری طرح کے معجزے سے ہو چکی تھی. یعنی ایک عمر دراز والدین کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کو ان کی اعجازی ولادت نے خدا نہیں بنایا تو مسیح علیہ السلام محض اپنی غیر معمولی پیدائش کے بل پر الہ کیسے ہو سکتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ.
پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم علیہ السلام، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ان کو اجازت دی گئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کے خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، یعنی قرآن دازی کر رہے تھے، قلم پھینک کر کے قرآن نکال رہے تھے۔ اس قرآن دازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اللہ کے کام کے لیے ہیکل کی نظر کر دیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے ہیکل کی نظر کر دیا تھا، اور وہ چونکہ لڑکی تھیں اس لیے ایک نازک مسئلہ بن گیا تھا کہ ہیکل کے مجاوروں میں سے کس کی سرپرستی میں وہ رہیں۔ تو پھر آخر میں قرآن کس کے نام نکلا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام، اور وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے اور ہیکل کے بڑے مانے ہوئے مجاوروں میں سے بھی تھے، لہٰذا ان کی تربیت اور ان کی سرپرستی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بہت عظیم ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی یہ علامات تم کو اس امر کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو کائنات کا خالق اور حاکم ذی اقتدار ہے، بشرطیہ کہ تم حق کو ماننے کے لیے تیار ہو، ہر دھرم نہ ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور کیا بات کہی، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ تو جو بھی باتیں انہوں نے اپنی جو معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے ان کے بارے میں جب اپنی قوم کو بتایا تو یہ نہیں کہا کہ سب کچھ میں کرتا ہوں، بلکہ یہ بات کہی کہ اللہ کے حکم سے میں یہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے الہ مانو یا میرے قبضہ قدرت میں اتنی چیزیں ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو جس بات کی طرف متوجہ کیا وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم سے میں ایسے کام کر سکتا ہوں جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔
اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی 3 تھے۔ پہلا کیا کہ ایک یہ کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلے میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے تسلیم کیا جائے، یعنی صرف اللہ کو ہی اپنا سب سے بڑا، سب سے بزرگ، سب سے زیادہ اقتدار والا مالک، حاکم اور معبود تسلیم کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ اور تیسرا یہ کہ انسانی زندگی کو حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون و ضابطہ صرف اللہ کا ہو، یعنی جو کچھ بھی اصول بنائے گئے اللہ کی طرف سے ہیں وہ بندے ان کو ہی فالو کرنے والے ہوں۔ جو بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس دنیا میں بھیجے ہیں، اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں، ان کے لیے جو قانون شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے صرف اور صرف اسی کی پابندی کی جائے اور اس کے علاوہ تمام قوانین کو منسوخ کر دیا جائے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چلو گے تو انشاءاللہ آگے چل کر آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے ہٹو گے اور دوسروں کی بندگی اختیار کرو گے تو پھر تم راستے سے بھٹک جاؤ گے اور آخرت میں پھر تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس طرح فہمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا یہ دراصل اللہ کا کام ہے، اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں ان کو اللہ اپنا رفیق اور مددگار قرار دیتا ہے، اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ اور غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں بندے کو خدا کی رفاقت و مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہیں اور تبلیغ میں لگتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا مددگار کہتے ہیں۔ تو بندے ایک تو سارے بندے ہیں، عام بندے، لیکن ان بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مددگار کا ٹائٹل دے کر ایک جس کو کہتے ہیں زیادہ اہمیت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام میں اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو ایسا نہیں خدا نخواستہ جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی مدد گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے مدد کے نام سے موسوم فرماتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے کس کے خلاف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی
اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، تھوڑا سا اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب انہوں نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، تو اصل میں لفظ متوفی کا استعمال ہوا۔ توفع کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، بار بار کی تنبیہوں اور فرمائشوں کے باوجود ان کی قوم جو روش تھی وہ قومی روش بگڑتی چلی جا رہی تھی، پے در پہ کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے اور ہر اس بندہ صالح کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستے کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اور انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے دو جلیل القدر پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث فرمایا، جن کے ساتھ معمور من اللہ ہونے کی ایسی ایسی کھلی نشانیاں تھیں کہ ان سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجے کا عناد رکھتے ہوں، اور حق کے مقابلے میں جن کی جسارت اور بے باکی حد کو پہنچ چکی ہو۔ مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کو قتل کرنے کی بھی سازش کی۔ اور اس وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اور یہاں پر ظالموں سے مراد کون ہے؟ جو شرک کرنے والے ہیں۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شک سے روکا ہے، فلا تکم من الممترین، کہ جو لوگ شک کرتے ہیں اس معاملے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، الہ قرار دیتے ہیں، تو تم اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا کہ تم اس طرح کے شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے باپ کے بنایا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بھی کوئی باپ نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح چاہیں جس کو تخلیق کر سکتے ہیں، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو یعنی فیصلے کی صورت پیش کرنے سے دراصل یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جو وفد نجران سے آیا تھا وہ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کر رہا تھا، اور ان کی تقریر میں جو باتیں بیان کی گئیں ان میں سے کسی کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ جو اوپر کی تقریر ہے اس میں جو باتیں بیان کی گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ان میں سے کسی کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ مسیحیت کے مختلف عقائد میں سے کسی کے حق میں بھی وہ خود اپنی جو مقدس کتابیں تھیں اس میں کوئی سند نہیں پاتے تھے جس کی بنا پر کامل یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے اور حقیقت اس کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو دیکھ کر اکثر اہل وفد اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل بھی ہو گئے تھے، یا کم از کم اپنے انکار میں ایک طرح سے شیکی ہو گئے تھے، متزلزل ہو گئے تھے۔ اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اچھا اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین ہے تو آؤ ہمارے مقابلے میں دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، تو ان میں سے کوئی اس مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس طرح کے مقابلے کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی اس مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس طرح یہ بات تمام عرب کے سامنے کھل گئی کہ نجرانی مسیحیت کے پیشوا اور پادری، جن کے تقدس کا سکہ دور دور تک رواں ہے، دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں جن کی صداقت پر خود انہیں بھی کامل یقین نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسے عقیدے کو ماننا کہ جس پر کامل یقین نہ ہو، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے بحث کی اور اس کے بعد ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی، سب سے پہلے ان کے سامنے سچ رکھا گیا، اس پر بھی قائل نہیں ہوئے اور اپنی بات پر جمے رہے، تو پھر ان کے سامنے مباہلے کی دعوت رکھی گئی کہ آؤ لعنت کریں ہم اس طرح سے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی ایک طریقہ کار تھا۔ تو اس پر وہ شیکی ہو گئے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو حق معلوم تھا کہ حق کیا ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر انہوں نے اس طرح لعنت کرنے کا کام کیا تو آخر میں ہلاکت انہیں کے حصے میں آئے گی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں، یعنی اس شرط پر مقابلے میں آنے سے، تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں، یعنی ہم صرف خدا کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی تمہاری کہ یہودیت، نصرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ اب ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات آسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت یا نصرانیت تو نہیں تھی۔ پھر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام راہ راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے تو لامحالہ اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کا راہ راست پر ہونا اور نجات پانا یہودیت اور نصرانیت کی پیروی پر موقوف نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟
اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ تو یہ ان کی چالوں میں سے ایک چال تھی جو اطراف مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے لیڈر اور مذہبی پیشوا اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا تاکہ پہلے اعلانیہ اسلام قبول کریں پھر مرتد ہو جائیں، پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں، تبھی تو ہم ان سے الگ ہو گئے۔ تو اب ان کی چالیں دیکھیں کہ کس طرح زبانی طور پر بھی انکار کرتے تھے، کس طرح سے منافقت کرتے تھے، مشرکانہ خیالات کو دل میں رکھتے تھے، اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چالیں چلا کرتے تھے۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرماتے ہیں۔ کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو کسی رحمت کے لیے مخصوص کر سکے، یا اس کے پاس جو عقیدہ ہے، جو اس کے پاس اپنا کوئی دین ہے، اس پر چل کر کے وہ اللہ کی رحمت حاصل کر لے، بلکہ اللہ کی رحمت اسی پر ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دین کو فالو کرتا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی جو لوگ غیر یہودی ہیں ان کے ساتھ ہم جو بھی معاملہ کریں، خیانت کریں، امانت ادا نہ کریں، ان کے ساتھ جھوٹ بولیں، ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کریں، قتل کریں، تو اس پر ہم سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، یعنی جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا محبوب بنے؟ تو پھر اسے اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے کہ آیا یہ کہ وہ عہد کو پورا کر رہا ہے، آیا یہ کہ وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، آیا یہ کہ وہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پرہیزگار لوگ پسند ہیں، تقوی والے لوگ پسند ہیں، جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اور اللہ کے بتائی ہوئی حرام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سزا ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ایسے سخت اخلاقی جرائم کرنے کے بعد بھی اپنی جگہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے روز بس اللہ کے وہی مقرب بندے ہوں گے، انہی کی طرف نظر عنایت ہوگی، اور تھوڑا بہت گناہ کا میل دنیا میں جو ان کو لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے میں ان پر سے دھو ڈالا جائے گا، حالانکہ دراصل وہاں ان کے ساتھ معاملہ بالکل برعکس ہونے والا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے روز نہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، یعنی نہ نظر عنایت کریں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، اور وہ اپنے گناہوں سمیت پھر دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔
بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو۔ تو یہودیوں کے ہاں جو علماء مذہبی عہدیدار ہوتے تھے اور جن کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی اور عبادات کے قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا، ان کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو، جبکہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو؟ تو یہ ان تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور معبود قرار پاتا ہے۔ تو ان آیات میں یہ کلیہ بتا دیا گیا یا قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ کن لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ایسی تحریروں کے پڑھنے سے کہ جس میں اس طرح کی باتیں ہوں، اور ایسے لوگوں کے کانٹیکٹ سے بھی کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے برابر اپنے آپ کو گویا درجہ دیتے ہوں کہ تم فلاں پیر کی اس میں مریدی میں آ جاؤ گے تو پھر تم سے عبادات معاف ہو جائیں گی، اور تم اس کی مریدی میں آ جاؤ گے تو وہ تمہاری شفاعت کر دے گا، اور اس کی مریدی میں آ جاؤ گے تو پھر تمہیں دنیا میں کسی عبادت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسے بہت سارے اس وقت مذاہب پھیلے ہوئے ہیں جو خود ساختہ ہیں، وہ کوئی آسمانی مذاہب نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے صرف اپنے اقتدار کے لیے ان کو ایجاد کر لیا ہے۔ تو ان سے بہت بچ کر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان یعنی مسلم ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو اتنی صراحت کے باوجود بھی اگر انسان بہک جاتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کے پلے پڑ جاتا ہے، ہتھے چڑھ جاتا ہے اور انہی کے طور طریقوں پر چلنے لگتا ہے،
تو پھر یہ اس کی انتہائی نادانی ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو بس اوپری اوپری سا صرف الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ، نہ اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، نہ اس میں تدبر کرتے ہیں، اور نہ اس کی بار بار دہرائی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں اور کوئی آ کر کے آپ کو اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے تو بندہ شیکی ہو جاتا ہے، پہلے تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کہ میرا مذہب صحیح ہے یا یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ وزن ہے یا میری بات میں زیادہ وزن ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دوسروں کے ٹرانس میں آ کر کے انہی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا قرآن ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ تم کو کرنا کیا ہے اور کیا چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو آخرت میں تمہیں تمہارے مقام سے گرانے والی ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر اس کا اپنا ہی ایک طرح سے نقصان ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ امید دے رہے ہیں، ہوپ دے رہے ہیں کہ توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے عقیدوں کو صحیح رکھے، ہماری آنے والی قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح عقیدے پر قائم فرما دے، اور اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش ہمارے لیے نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بہت ہی اچھی طرح سے، پکی طرح سے، صحیح طرح سے مسلمان بن کر اپنی زندگیاں گزارنے اور مسلمان ہی بن کر اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ آمین ثم آمین۔